السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال الى آخرہ، رواہ البخاری ومسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عزیز طلبہ طالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا یہ حدیث کا جو سلسلہ ہے یہ رواں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان احادیث پہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو وہ دائیں جانب سے شروع کرے، یعنی کہ جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں جوتا پہننا ہے، رائٹ سائڈ والا جوتا وہ پہلے پہننا ہے۔ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، جب جوتا اتارنا ہے تو دایاں جوتا جو ہے وہ پہلے اتارنا ہے، رائٹ سائڈ والا۔ اب نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو جوتا پہننے کا بھی طریقہ سلیقہ سکھایا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ اسلام کے اوپر دھڑا دھڑ اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں یہ اسلام کے اوپر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے جوتا پہننے کا بھی طریقہ سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم جوتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تحت پہنیں گے، اتاریں گے، تو یقیناً ہمیں جوتا پہنتے وقت بھی ثواب ملے گا اور جوتا اتارتے وقت بھی ثواب ملے گا۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کل قیامت والے دن نیکی، ایک ایک نیکی کو ہر انسان ترسے گا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کوئی بھی وہاں پہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر نیکیاں سمیٹنے کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہوا ہے۔ جب بھی جوتا پہنے تو پہلے دایاں جوتا پہنے، رائٹ سائڈ والا، جب اتاریں تو بایاں لیفٹ سائڈ والا اتاریں، اس نیت سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پہ کنگھی کرتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام دائیں جانب سے شروع کیا کرتے تھے۔ کنگھی کرتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے، پھر بائیں جانب سے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بیت الخلاء کے اندر جانے کا طریقہ سکھلایا۔ اب بیت الخلاء میں جاتے وقت ہم نے پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے، بایاں پاؤں رکھنا ہے، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بھی ہم نے بایاں پاؤں، لیفٹ سائڈ والا۔ کپڑے پہنے ہیں تو دائیں جانب سے، آنکھ میں سرما لگانا ہے دائیں جانب سے، کپڑے اتارنے ہیں تو بائیں جانب سے، کنگھی کرنی ہے تو دائیں جانب سے۔ اگر آپ اور میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
اسی طرح ابو داود کتاب طہارہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے وقت اپنا دایاں ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں یہ جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں، الا من رحم ربی، جن کی تربیت کر دی گئی یا جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل، سمجھ، فہم عطا کر دیا، وہ تو ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو سوسائٹی ہے، یہ زیادہ تر دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے، بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے سبھی جو ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، اور اس کو کوئی معیوب سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتا۔ اب اس عادت کو میں نے اور آپ نے اپنے معاشرے کے اندر ختم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے، کپڑے پہنتے تو دائیں جانب سے کپڑے پہنتے، وضو کرتے تو پہلے جسم کا جو دایاں اعضاء ہے اس کو دھویا کرتے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دائیں اور بائیں جانب کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اسی طرح سنن دارمی کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا ناک صاف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں ہاتھ سے کام کرنا بڑا ہی محبوب تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے چیز لیتے تو دائیں ہاتھ سے لیتے، کسی کو چیز دیتے تو دائیں ہاتھ سے دیتے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لین دین کے معاملات بھی مجھے اور آپ کو سکھا دیے۔ آپ اور میں اگر کسی کو کتاب پکڑاتے ہیں، قلم پکڑاتے ہیں، کھانا پکڑاتے ہیں، پیسے پکڑاتے ہیں، کوئی بھی چیز پکڑاتے ہیں، اگر ہم آج ہی سے یہ اپنی عادت اپنا لیں کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے لین دین کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کل قیامت والے دن جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے گئے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو دایاں ہاتھ آگے کرنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنا نامہ اعمال بھی اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے۔ جس بندے نے بھی دائیں ہاتھ سے اپنا نامہ اعمال پکڑ لیا، انشاءاللہ العزیز وہ بندہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ آپ کسی کو کوئی چیز پکڑاتے ہیں، پانی پکڑاتے ہیں، کتاب پکڑاتے ہیں، پیسے پکڑاتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز پکڑاتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو اس کو روکیں کہ بھائی نہیں، اس کو چیز دے ہی نہ، اس کو کہیں بھائی دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ دائیں ہاتھ سے آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ بھائی دائیں ہاتھ سے لین دین کے معاملات اختیار کریں، تو انشاءاللہ العزیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بھی آپ جو ہے مصداق ٹھہریں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر، جس نے کسی کو نیکی کی طرف رغبت دلائی تو اسی کی مثل اس کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔